منہج تحقیق، ریسرچ میتھڈولوجی، کہ آپ جو تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس کا منہج کیا ہے، اس کی میتھڈولوجی کیا ہے، آپ کس انداز سے تحقیقی کام کریں گے، یہ آپ کو بتانا ہوگا خاکہ تحقیق میں، سائنوپسس میں، خطۃ البحث میں. یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ میرا تحقیق کا منہج، طریقہ کار کیا ہے، میتھڈولوجی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 4 باتیں قابل توجہ ہیں منہج تحقیق کو بیان کرنے میں. پہلی بات کہ مواد کی جمع آوری کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہ آپ کے موضوع سے متعلقہ جو مواد ہے کہاں کہاں ہے، اس کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے. وہ آپ کے جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں کہاں سے آپ نے وہ مواد کلیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ میرے تحقیق کا منہج یہ ہے کہ اس کا مواد مختلف لائبریریز ہیں، ذاتی لائبریریز ہیں، پبلک لائبریریز ہیں، اور مختلف یونیورسٹیز کی لائبریریز ہیں وغیرہ وغیرہ. انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ میں آن لائن لائبریریز ہیں. یہ آپ نے سارا کچھ بتانا ہے منہج تحقیق میں، کہ آپ جو اپنے تحقیق سے، آپ کے موضوع سے متعلقہ مواد ہے، آپ وہ کہاں کہاں سے حاصل کریں گے. آپ نے سارے سورسز بتانے ہیں، اس کا طریقہ کار آپ نے بتانا ہے. اس میں آپ نے جھوٹ سے کام نہیں لینا. آپ گھر سے اٹھ کر کسی بھی لائبریری کا وزٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ جامعہ نظامیہ رضویہ کی عالی شان لائبریری کا بھی آپ نے دیدار نہیں کیا، تو آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ جناب میں نے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری کو کھنگال ڈالا، میں نے پبلک لائبریریز ضلع لاہور کی ساری لائبریریز کا چپا چپا چھان مارا. ایسے الفاظ لکھنے کی بالکل حاجت نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا. آپ نے جو کام کیا، جس انداز سے کیا ہے، اور جس طرح مواد آپ نے جمع کیا ہے، آپ وہ اسی انداز سے بتا دیں، آپ کا فائدہ ہے. نمبر 2، جو آپ کے مراجع ہیں، کہ اپنا مواد لینے میں جن کتب کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے، آپ نے ان مراجع کا ذکر کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو مواد ہے، یہ مواد میں نے فلاں کتاب سے حاصل کیا. اگر ایک کتاب 20-22 جلدوں میں ہے تو آپ نے ساری 20-22 جلدوں کا بے شک نہ لکھے، آپ نے اس کتاب کا نام لکھ کے، اور اس جلد میں آپ کے موضوع سے متعلقہ جو مواد ہے وہ ایک جلد کے ایک باب میں ہے، تو آپ نے اسی کا ذکر کر دینا ہے کہ وہاں سے جو مواد ہے میں نے کلیکٹ کیا ہے. پھر جو آپ کے جو مراجع ہیں، آپ کے وہ مراجع قدیم کتب کے ہیں یا موجودہ ہیں یا قریب کے دور کے ہیں، یہ بھی آپ نے اس میں رقم کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہوگا کہ ان کا تعلق، جو مراجع کا تعلق ہے وہ کس دور کے ساتھ ہے. یہ آپ نے لکھنا ہے کہ کس دور کے مراجع کو آپ نے اختیار کیا ہے، بالخصوص اپنی تحقیق کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. ویسے تو بندہ بہت ساری اور چیزیں بھی اس میں لاتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ جو آپ کے موضوع سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، یا جو کہہ لیں کہ عین آپ کے موضوع سے متعلق چیز ہوتی ہے، آپ نے ان کا نام لینا ہے اور ان کا دور بھی بتانا ہے کہ ان کا دور کون سا ہے. بالکل ریسنٹلی کوئی ریسرچ ہے، دوبارہ آپ نے وہیں سے چیز لی ہے. جیسے ریسنٹلی کا جو بالکل تازہ بتازہ ہوتا ہے، اس کی مثال میڈیا ہمارا، کہ میڈیا میں روزانہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، روزانہ کے معاملات کو روزانہ کی بنیاد پر خبروں میں بتایا جاتا ہے. ٹاک شوز میں وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے، کرنٹ افیئرز جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے جو مراجع ہیں ان کا تعلق کس دور سے ہے.
قدیم مراجع ہیں، جدید مراجع ہیں، یا کیا ہے؟ نمبر 3، منہج تحقیق میں تیسری بات جو آپ نے بیان کرنی ہے وہ یہ بیان کرنی ہے کہ آپ کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، اس سے ریلیونٹ آپ نے جو مواد لانا ہے، آپ نے وہ تفصیل کے ساتھ لانا ہے، یا آپ نے اس کی کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں؟ آپ نے کس انداز کے ساتھ اس مواد کو کمپائل کرنا ہے اور کس انداز سے آپ نے تحقیق کرنی ہے؟ اگر ہم سیاست کو لے لیں تو آپ نے سیاست میں پوری دنیا کی سیاست کو بیان کرنا ہے، یا آپ نے پاکستان کی سیاست کو بیان کرنا ہے؟ یہ حدود آئے، یعنی پوری دنیا کی سیاست کو آپ نے نکال کر پاکستانی سیاست پہ آپ نے قلم اٹھانا ہے، تو آپ کے مراجع جو ہوں گے وہ پاکستانی سیاست کے حالات ہوں گے۔ پاکستانی سیاست میں سے بھی آپ مزید اس کو محدود کر دیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں جو دینی جماعتیں ہیں ان کی سیاست پہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مراجع مزید محدود ہو گئے۔ پھر دینی جماعتوں میں سے آپ فقط 2 دینی جماعتوں کے آپس میں تقابل کو، کمپیریزن کو بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مراجع مزید محدود ہو گئے۔ تو یہ آپ نے منہج تحقیق میں یہ حدود آپ نے بیان کرنی ہے کہ یہ میری حدود ہیں، میں اس کے مطابق چلوں گا۔ باقی سیاست تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، مسلم دنیا بھی ہے اور دیگر دنیا کے ممالک کی سیاست بھی ہے، تو میں نے صرف فلاں میرا موضوع ہے، اس کے مطابق میں نے مراجع کو اختیار کرنا ہے اور یہ میں نے بیان کرنا ہے، اس کے بعد میں نے کسی اور چیز کو بیان نہیں کرنا، وہ میرے موضوع سے متعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے منہج میں یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کی حدود کیا ہیں تحقیق کی، یہ میری حدود ہے اور ان حدود کے اندر میں نے رہ کے کام کرنا ہے، باقی میری حدود ہی نہیں ہیں۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ کا ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر تحقیقی کام کرنے کے لیے آپ کو سوال نامہ مرتب کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے لکھنا ہے کہ اپنے موضوع پر تحقیقی کام کرنے کے لیے میں نے سوال نامہ مرتب کیا، اور میرا منہج کیا ہے؟ سوال نامہ۔ بعض ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ اس کی مثال لے لیں کہ ہمارے اس معاشرے میں طلاق کا جو رجحان ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ آپ تحقیق کے لیے اپنے معاشرے میں چلے جائیں، معاشرہ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں اپنی خدمات پیش کریں۔ یہ بہترین جو تحقیق کا انداز ہے اور یہ ضرورت ہے۔ آپ کی تحقیق ایسی ہونی چاہیے، ابھی عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ کو فوائد حاصل ہوں۔ آپ کی تحقیق سے کسی فرد کو فائدہ حاصل ہوگا تو ٹھیک ہے، اس سے تو ہوگا، لیکن آپ کی تحقیق سے زیادہ کو فائدہ ہونا چاہیے، ایک تنظیم کو، ایک ادارے کو، ایک قوم کو، ایک ملک کو، ایک دنیا کو۔ تو جتنا آپ کا فائدہ وسیع ہوتا جائے گا، آپ کے تحقیق کی اہمیت بھی بڑھتی جائے گی۔ تو اگر آپ اس موضوع پر کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں طلاق کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک سوال نامہ مرتب کریں گے۔ آپ نے اپنے محلہ میں، اپنے شہر میں ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے جن کے ساتھ آپ کی اچھی جان پہچان، میل ملاپ ہے، آپ سے دوستی والے روابط ہیں۔ آپ نے ان سے بات چیت کر کے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے آپ نے ہر گھر میں وہ سوال نامہ پہنچا دینا ہے۔ جن گھروں میں خاص طور پر طلاق یافتہ خواتین بیٹھی ہیں، آپ نے وہ سوال نامہ وہاں پہ پہنچا دینا ہے۔
تو وہاں پر آپ کو بہت سارے لوگ جواب اس کا دیں گے، بہت سارے لوگ ممکن ہے نہ بھی دیں، لیکن یہ ہے کہ تحقیق کا انداز یہی ہے کہ اگر آپ نے معاشرہ میں رہ کر تحقیق کرنی ہے، معاشرتی رویوں پر بات چیت کرنی ہے، تو آپ کو سوال نامہ مرتب کرنا پڑے گا، یا سوال نامہ اگر یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، سوال نامہ مرتب کرنا، صحیح مرتب کرنا، نفسیاتی بنیادوں پر مرتب کرنا، اور پھر عوام تک پہنچانا اور صحیح بندوں تک پہنچانا، اور اس کا پھر جواب واپس لینا اور درست جواب واپس لینا، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ اور اس کی جگہ جو دوسرا کام جو آسان ہے وہ یہ کام ہے کہ آپ انٹرویو لیں۔ انٹرویوز کے ذریعے آپ نے منہج تحقیق میں یہ بات بیان کرنی ہے کہ میری جو تحقیق ہے اس میں نے انٹرویوز کا منہج اختیار کیا، میں نے ان معاشرتی رویوں پر، مثال کے طور پر ایک کام میں نے کیا تھا کہ ہمارے معاشرہ میں، مسلم معاشرہ میں ہم رہتے ہیں، مسلم معاشرہ میں، مسلم پاکستانی معاشرہ میں لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام ارننگ کیوں کرتے ہیں؟ حلال کو چھوڑ کر حرام کمائی کا رستہ لوگ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو آپ ضروری نہیں ہے کہ جو لڑنے جھگڑنے والا وہ سمجھے کہ مولوی صاحب مجھے گالی دینے آئے ہیں، مجھے حرام خور کہنے آئے ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ بازاروں میں جائیں، آپ گھروں میں جائیں، آپ لوگوں کا انتخاب کر لیں، اپنے اچھے دوستوں کے ذریعے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے سکیں۔ کچھ مجبور لوگوں کے پاس جائیں، وہ آپ کو اپنی مجبوریاں، آپ ان سے انٹرویو لیں، ان سے سوالات کریں، وہ آپ کو جوابات دیں گے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ جو حرام ارننگ کرتے ہیں یہ وجوہات ہیں، آپ کو ان کے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ مجبوری کی صورت میں یہ سود کی جانب جاتے ہیں، یا جو لوگ ملاوٹ والا کام کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، اگرچہ پھر بھی وہ حرام ہی ہے، لیکن آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ آپ جوابات اچھے انداز سے، نظم و ضبط کے ساتھ، تحقیقی اصولوں کے مطابق آپ کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو منہج تحقیق ہے آپ اسے بھی بیان کریں گے، اور آپ کے کام میں بھی نکھار پیدا ہوگا۔ اور پھر اسی میں اگر آپ ذاتی ملاقات کے ساتھ کسی بندے کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور آپ کے تحقیق کا حصہ ہے، تو آپ نے وہ بھی لکھنا ہے کہ میں نے علماء کرام سے ذاتی ملاقات کی، فلاں سے ان کے حالات پوچھے، ان سے ملا ہوں، میں نے اس جگہ کو دیکھا، عمارت کو دیکھا، مدرسے کو دیکھا، رستوں کو دیکھا، وہ سارا کچھ آپ جو بیان کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے سارے حالات دیکھ کر لکھے ہیں، تو یہ آپ منہج تحقیق میں بیان کریں گے۔